أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 جزءا أيسرها أن ينكح الرجل أمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا آكل الربا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، اور حقیقت میں یہ میری باتیں نہیں ہیں بلکہ ہمارے رب کی، ہمارے خالق کی، ہمارے مالک کی اور ہمارے محسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان اللہ کی آیات کو اور اللہ کے نبی کی باتوں کو سمجھ کر علماء کرام نے جو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ باتیں ہیں، ہم تو خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ چلیے آئیے، پچھلے ہفتے ہم نے ملک کی آزادی میں ہمارے علماء اور لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کو تفصیل سے بیان کیا تھا، اور آج کا بہت اہم عنوان وقت کا تقاضا ہے، اس لیے ہم نے اس اہم عنوان کو سلیکٹ کیا
اور ہمارے جو خادم ہیں یا چاہنے والے ہیں، مرید ہے حافظ عبدالحنان سے جب میں نے مشورہ کیا کہ بھائی ابھی کیا عنوان رکھنا چاہیے اس ہفتے پر، تو انہوں نے بھی اس عنوان کو سلیکٹ کیا، اور آج کا عنوان ہے ہمارا سودی لین دین، بیاج پر لینا اور بیاج پر دینا، اس کے کتنے برے اثرات انسان کے خود کی اپنی زندگی پر، اس کی اولاد کی زندگی پر، اس کی نسلوں پر، اس کی دنیاوی زندگی پر اور اس کی آخرت پر کتنے برے اثرات پڑتے ہیں، اس کو آج ہم نے خاص طور سے عنوان بنایا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی علامتیں بتائی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، تو ان نشانیوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يبقى احد الا آكل الربا، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی بھی سود سے، بیاج سے، لینے سے یا کھانے سے یا سود کے اثرات سے بچ نہیں پائے گا، بڑا مشکل ہوگا۔ تو بڑے خوش نصیب ہو گے وہ لوگ جو ایسے وقت میں بھی اپنے آپ کو سودی لین دین سے بچا لے، بڑے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو ایسے زمانے میں کسی بھی طریقے سے اپنے حلق میں یا اپنی اولاد کے حلق میں اس حرام پیسے کو اور اس حرام لقمے کو جانے سے بچا لے، بڑے خوش نصیب ہو گے۔ اور آج کا میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہی زمانہ ہے وہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ سود سے انسان بچنا مشکل ہو جائے گا، اور تقریباً لوگ سود کے اثرات میں ملوث ہو جائیں گے، سودی لین دین میں ملوث ہو جائیں گے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ یہی زمانہ ہے۔ اس کی جب تفصیل میں بتاؤں گا نا تو آپ پورے غور سے سنیں، تو آپ اپنے آپ پر بھی تھوڑا سا غور کریں کہ کہیں آپ اس خطرناک وبا میں ملوث تو نہیں ہے جو آپ کی، آپ کے اولاد کی، آپ کی دنیا کو ختم کر دے گی، سکون کو ختم کر دے گی، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے سودی لین دین، بیاج کا لین دین پر بڑی سخت وعیدیں اور بڑے سخت الفاظ کہے ہیں۔ اللہ نے تو ایک جگہ یہ فرمایا یمحق اللہ الربا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ کہتا ہے کہ میں سود کو ہلاک کر کے رہوں گا، تباہ کر کے رہوں گا، مٹا کر رہوں گا۔ یعنی کیا؟ سود پر جو لین دین کرے گا اور اگر اس کے دماغ میں ہے، ایک ساہوکار ہے، ایک مالدار ہے، اگر اس کے دماغ میں ہے کہ میرے پاس میں لاکھوں روپے ہے، کروڑوں روپے ہے، اور آج بہت سارے لوگ باقاعدہ ان پیسوں کو غریبوں کو ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2%، 5%، 10% پر سود پر، بیاج پر دیتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو میرا مال بڑھ رہا ہے، ماشاءاللہ یہ بھی تو ایک کاروبار ہے، یہ بھی تو ایک بزنس ہے، میں کسی کو دے رہا ہوں، اس سے کما رہا ہوں، وہ بھی تو کاروبار کر رہا ہے، میں تو اس کو دے رہا ہوں، 10% لے رہا ہوں، 5% لے رہا ہوں، میں کہاں غلط کر رہا ہوں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کو تباہ کر کے رہوں گا، برباد کر کے رہوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے یمحق اللہ الربا، کہ میں سود کے کاروبار کرنے والے کو تباہ کر کے رہوں گا، اللہ کہتا ہے۔ اور ایک جگہ تو بڑے خطرناک الفاظ ہے، جی ہاں، اللہ نے حکم دیا کہ قرآن سے میں نے غالباً سورہ بقرہ کی آیتیں میں نے پڑھا، سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھا، تو ان آیتوں میں اللہ نے صاف طور سے یہ کہا ہے، جب آیت میں اللہ نے صاف طور سے کہا کہ سود کو میں نے تمہارے لیے حرام کر دیا، اللہ نے کہا احل اللہ البیع، میں نے تجارت کو، کاروبار کو، فروخت کو، کاروبار کو، لین دین کو میں نے تمہارے لیے، بزنس کو حلال کر دیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو، بیاج کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ اور آگے اللہ نے کیا کہا؟
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم سود سے نہ بچو گے، میری بات کو نہیں مانو گے، تو بڑے سخت الفاظ اللہ نے کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ کچھ تو خاص بات ہے، خطرناک بات ہے سود میں، ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو، لیکن ابھی میں تھوڑا سا آیاتوں کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے، بیاج کا کاروبار کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، رکتا نہیں ہے، بتانے کے بعد بھی مانتا نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اب ذرا سوچے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم جنگ کر سکتے ہیں؟ اللہ سے جنگ میں کوئی جیتا ہے؟ او شاہوکار، او کمبخت، او مالدار، تو اگر بیاج پر لین دین کرتا ہے تو یاد رکھ اللہ کہتا ہے میں تیرے سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ سے جنگ میں نہ شداد ٹکا، نہ نمرود ٹکا، نہ قارون ٹکا، نہ حامان ٹکا، کوئی نہ فرعون ٹکا، بڑے بڑے تباہ ہو گئے۔ تو چندی چور، تو صرف ارب پتی ہے یا کروڑ پتی ہے، تو کہاں ٹکے گا؟ جب اللہ سے جنگ کرے گا اور اللہ جب غصہ ہوگا تو پھر تو ٹک نہیں سکتا۔ جی ہاں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سود کے اور بیاج کے بارے میں یہ کہا، سودی کاروبار کرنے والوں اور بیاج پر غریبوں کو پیسہ دینے والوں سنو، اللہ کے نبی نے اگر اہل ایمان، خیر جو کافر ہیں وہ تو باقاعدہ کھا رہے ہیں، لے رہے ہیں، جی ہاں، لیکن اگر آپ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو سنو، بڑے سخت الفاظ اللہ کے نبی نے کہا الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ ربا، سود کے 70 درجے ہیں، الگ الگ۔ جی ہاں، جیسے پیارے آقا نے ایک جگہ فرمایا ایمان کے 70 درجے ہیں، ان میں سب سے افضل درجہ ہے لا الہ الا اللہ کہہ دینا۔ تو ایسے ہی سود کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، یعنی گناہ کے، کتنا خطرناک گناہ ہے، اور اس کا سب سے ادنا درجہ گناہ کا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ جی ہاں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک جگہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، کہ اللہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے لعنت بھیجی ہے کس پر؟ آکل الربا، سود کے کھانے والے پر، وہ موکلہ، اور بیچ میں جو ڈیلر بنتے ہیں اور لیتے ہیں، سود کے دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، سود پر لینے، سود اور بیاج لینے والے پر بھی اللہ کی لعنت، وکاتبہ، اور اس کے لین دین کو جو لکھتے ہیں، جیسے بینکنگ سسٹم کا حصہ بننے والے، بینک میں نوکری کرنے والے، ان پر بھی اللہ اور رسول کی لعنت ہے۔ فائنانس کا کاروبار کرنے والوں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے میں ان سے جنگ کروں گا۔ اور یہاں تک کہ نبی نے فرمایا وشاہدی، اور جو سودی لین دین میں گواہ بنے ان پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ جی ہاں، یہ میں نے تھوڑا سا سود کے بارے میں بیک گراؤنڈ بتایا، بیاج کے بارے میں بیک گراؤنڈ بتایا، اب آگے بتاؤں گا کہ کس طریقے سے لوگ بیاج پر کاروبار کر رہے ہیں۔ لیکن آپ سمجھیں، جب میں تھوڑا سا کچھ علماء کے بیانات سن رہا تھا اور میں تھوڑے سے پوائنٹس، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا یہ جو 45-50 منٹ بیان کرتے ہیں تو باقاعدہ اس پر 5-5 گھنٹہ ہم لوگ اسٹڈی کرتے ہیں۔ میری بیوی آج کہنے لگی کیا مفتی صاحب تم نے بھی یہ ٹینشن پان لیے، کتنا پریشان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ ٹینشن نہیں ہے، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے۔ ایک تو ہمارا علم بڑھ رہا ہے، ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ورنہ آج کے بزی دور میں کس کے پاس میں اسٹڈی اور مطالعے کا ٹائم ہے، اور شیطانوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ کسی کو 2-3 گھنٹے مل بھی جائے تو وہ اپنے واٹس ایپ، موبائل اور فیس بک میں لگاتا ہے۔ کہاں ہے ٹائم؟
لیکن اس بہانے سے جمعرات کے اس بیان کے بہانے سے ہماری بھی اسٹڈی ہوتی ہے، نئے نئے حالات معلوم ہوتے ہیں. اور میں نے میری خود کے گھر والے سے کہا کہ میں بہت محنت کرتا ہوں لیکن اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا، اور تو مجھے لالا کر کھلاتے رہتی ہے، چائے وغیرہ پلاتے رہتی ہے، 5-6 گھنٹے میری خدمت کرتے رہتی ہے، تجھے بھی ثواب ملے گا. کیونکہ میں اتنی اسٹڈی کر کر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتا ہوں. اور اگر میرے بیان سے ایک شخص بھی اگر آج یہ بیان سن کے ایک شخص بھی اگر سود کے لین دین سے بچ گیا، بیاج کے لین دین سے بچ گیا، ایک شخص نے بھی عمل کر لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میری جنت کے لیے بھی کافی ہے. کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اے علی تیرے کہنے سے اگر ایک شخص بھی راہ راست پر آ جاتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے، تو تیری جنت کے لیے کافی ہے. یہ میرے لیے بھی بڑی کام کی چیز ہے، اس لیے بھی ہم محنت کرتے ہیں. اب آپ اگر نیکی کمانا چاہتے ہو تو آپ بیان میں شریک رہا کرو، اور جمعرات کے بیان میں، اور باقاعدہ اس بیان کو کی دوسروں کو دعوت بھی دیا کرو. اور بیان جب ہو جاتا ہے تو یوٹیوب پر آ جاتا ہے تو اس کی لنک لے کر آپ بیان کو شیئر بھی کیا کرو. تو چلیے آئیے، تو اب اللہ نے سود کے بارے میں کیا کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں کیا کہا، میں نے احادیث اور آیتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ایکچوئل میں انسان اس بات کو سمجھے کہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اس نے ہمارے لیے ایک سسٹم رکھا ہے. کیونکہ جیسے یہ موبائل جس کمپنی نے بنایا، ٹو ویلر جس کمپنی نے بنایا، فریج جس کمپنی نے بنایا، آپ اگر فریج لیتے ہیں، ٹو ویلر لیتے ہیں، کار لیتے ہیں، موبائل لیتے ہیں، لیپ ٹاپ لیتے ہیں، جو بھی لیتے ہیں، تو وہ کمپنی چھوٹی سی ایک کتاب دیتی ہے، بکلیٹ دیتی ہے، جس میں لکھا رہتا ہے ہاؤ ٹو یوز، کہ اس کو کیسے استعمال کریں. اب اگر آپ اس کے کمپنی کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کمپنی کی بنائی ہوئی چیز کو استعمال کرو گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، ورنہ نقصان ہوگا. تو ایسے ہی جس خالق نے، جس مالک نے ہمارے اس پروڈکٹ کو، انسان کو، ہم کو بنایا، اس مالک نے ہمارے لیے جو اصول بیان کر دیے کہ زندگی ایسی گزارو، یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ کرو، یہ مت کرو، کاروبار کرو تو ایسا کرو، کاروبار میں یہ مت کام کرو، سودی لین دین مت لو، رشوت کا کاروبار مت کرو. تو اس خالق نے، اس مالک نے جو ہمارے لیے سسٹم بنایا ہے، بتایا ہے، اب عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اس کے مطابق چلیں تو دنیا میں بھی کامیاب اور مرنے کے بعد بھی کامیاب. اور اس کی نہ مانے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں اور یہ کہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، اس میں کون سی برائی ہے. بھئی 10 لاکھ اگر کسی کو ہم دے رہے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، اور اس پر ہر مہینے اگر ہم نے 20,000 روپے، 30,000 روپے اگر بیاج لیے تو کیا فرق پڑتا ہے، وہ بھی تو 10 لاکھ کما رہا ہے. تو ایسے ہی اس زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے، لیکن اللہ نے منع کر دیا. کہا کہ یہ بیاج ہے، روپیے پر روپیہ کمانا، روپیے سے آپ کاروبار کر کے، جو اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، روپیہ دیا، اس سے آپ کاروبار کر کے کمائیں، یہ حلال، یہ تجارت، یہ کاروبار، یہ جائز بزنس. لیکن آپ کسی کو 1 لاکھ روپے دیں اور اس سے کہہ رہے کہ 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں، 2% بڑھا کر دینا پڑے گا ہر مہینے. اور جب تک کہ تو 1 لاکھ روپے نہیں دیتا ہے تب تک کہ ہر مہینے تجھے 5% دینا پڑے گا. یہ ہے سود، جی ہاں، یہ ہے بیاج. اور آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ یہ سودی کاروبار اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ واہ کتنا زبردست فائدہ ہے، سود لینے والے کو بھی لگتا ہے کیا فرق پڑ رہا ہے، 10 لاکھ میں اس سے لوں گا، اگر اس کو 20,000 دینا بھی پڑ رہے ہیں تو اس سے 10 لاکھ لے کر اگر میں کاروبار کر رہا ہوں تو میں اگر اس کو 20,000 بیاج دے بھی رہا ہوں لیکن میں 1 لاکھ روپے مہینہ، 50,000 روپے مہینہ کما رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، چلتا ہے نا، کام تو ہو رہا ہے. تو سود لینے والا بھی کبھی کبھی خوش ہوتا ہے، بیاج لینے والا بھی خوش ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بیاج دینے والا تو خوشی رہتا ہے، اس کو لگتا ہے بھائی گھر بیٹھے مجھے پیسہ آ رہا ہے. لیکن یہی سود ہے، یہی بیاج ہے، یہ کاروبار نہیں ہے، یہ حلال طریقہ، حلال بزنس نہیں ہے. تب اللہ نے کہہ دیا کہ جو اس کو کرے گا، اگر اس کو ہریالی دکھے گی کہ میں تو کما رہا ہوں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ یمحق اللہ الربا، میں سود کو، سود کے کام کرنے والے کو، سودی کاروبار کو میں تباہ کر کے رہوں گا.
تو جب اللہ کہہ رہا ہے تو جناب بربادی تو ہے. اللہ کہہ رہا ہے سود کے کاروبار کرنے والے کے ساتھ میرا جنگ کا اعلان ہے. تو اب تو کہاں ٹک پائے گا بے وقوف نادان؟ تباہی آنا ہی آنا ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ تلوار لے کر فرشتوں کو بھیجا ہوا پڑا دو اسی گردن. نہیں، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ فرشتے آئیں گے اور ٹانگا ڈولی کر کے لے کر جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا میں تباہ کر کے رہوں گا اور سودی لین دین کرنے والے کو تباہ کر دوں گا، برباد کر دوں گا، پریشان کر دوں گا، تو پھر پریشانی کے الگ الگ طریقے ہیں. اللہ کوٹ کچہریوں میں لگا دے گا، اللہ اولاد کے ذریعے سے پریشان کر دے گا، اولاد نالائق نکل جائے گی، اولاد شرابی نکل جائے گی، اولاد نافرمان نکل جائے گی، اولاد کے ذریعے سے اللہ پریشان کرے گا. اللہ بیماریوں کو ڈال سکتا ہے، اللہ مختلف قسم کے ٹینشنز میں ڈال سکتا ہے، اللہ راتوں کا سکون چھین لے گا، اللہ چلنے کے لائق نہیں رکھے گا، اللہ بولنے کے لائق نہیں رکھے گا. اب اللہ تو اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے. جب وہ نمرود کو ایک چھوٹے سے مچھر سے مار سکتا ہے تو وہ تو اللہ ہے. جی ہاں، وہ فرعون کو دریا میں ڈبو کر مار سکتا ہے، وہ اللہ ہے. اس لیے سودی کاروبار کرنے والوں، بیاج پر لین دین کرنے والوں، اپنے آپ کو ہوشیار مت سمجھو. اللہ کہہ رہا ہے اس میں تمہارے لیے نقصان ہے، اور پھر بھی اگر تم نہیں مانو گے تو میں تمہیں تباہ کر کے رہوں گا. یہ میرا اعلان ہے، تمہارے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. جی ہاں، اللہ کہتا ہے میں نے تجارت کاروبار کو تمہارے لیے حلال کیا ہے. اب اس کے نقصان ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اللہ بڑے پیار سے بھی سمجھاتا ہے، محبت سے بھی سمجھاتا ہے، سختی کا وارننگ بھی دیتا ہے، اعلان بھی کرتا ہے، رسی بھی کھینچتا ہے. پھر نہ مانو تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب کی شکل میں، مصیبتوں کی شکل میں بہت سارے حالات بھی بھیج دیتا ہے. اللہ ہر طرح سے سمجھاتا ہے، کیونکہ اللہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے. اب چھوٹے بچے کو تھوڑی معلوم ہے، اس کو آئس کریم بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، اس کو تھوڑی معلوم ہے کہ یہ آئس کریم میں کھاؤں گا تو مجھے سردی ہو جائیں گی، کف ہو جائیں گے، ایڈمٹ ہو جاؤں گا، سلائن لگے گی، ڈوز لگیں گے. اب چھوٹے بچے کو تو آئس کریم اچھا لگتا ہے، اس کو کیا معلوم ہے؟ وہ تو سوچتا ہے میں آئس کریم کھاؤں، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. تو سودی لین دین اور بیاج پر کاروبار کرنے والا اور سود لینے والا، سود لینے والا، سود دینے والا اگر یہ سمجھتے ان کو مزہ آ رہا ہوگا اس میں اور کاروبار پھلتا پھولتا ہوا نظر آ رہا ہوگا تو وہ بے وقوف ہے، اس میں نقصان ہے. اللہ نے کہہ دیا تباہی ہے، بربادی ہے. جی ہاں، اور سود کو اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے آیا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو بندے کو میں مال دوں، جس بندے کو میں لکھ پتی بناؤں، کروڑ پتی بناؤں، تو اللہ کہتا ہے میں نے اس پر احسان کیا ہے. اب اس کے اخلاق تو یہ ہونا چاہیے، شرافت تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اگر اس کا پڑوسی، اس کا رشتہ دار، اس کا بھائی کوئی اگر مجبور ہے اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کی تجوری میں پڑے ہوئے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 لاکھ دے کر اگر اس کو وقت پر اس نے اس کا کام نکال لیا، 1 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے، اگر یہ اس کی تجوری میں پڑے ہوئے تھے، پڑے رہ کر بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا، اور اس نے اگر اس کا کام نکال دیا، اس کی مدد کر دی، اس کا تعاون کر دیا، اس کا ہیلپ کر دیا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن کچھ حرام خور جن کے منہ کو حرام لگ گیا ہوا ہے، وہ غریبوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، غریبوں کا خون چوستے ہیں، بیاج پر دیتے ہیں، اور الگ الگ اسٹائل ہے بیاج پر دینے کی، بڑے عجیب عجیب اسٹائل ہے. جی ہاں، بڑے عجیب عجیب اسٹائل ہے. کبھی کبھی تو کہتے ٹھیک ہے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے نا، تو ایک کام، تیرا کھیت میرے نام پر گروی رکھ دے، کاغذات دے دے. پہلے زمانے میں بھی ساہوکار، آج بھی ہے ساہوکار، آج بھی یہ حرام خور ساہوکار کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں، غریبوں کا خون چوس رہے ہیں. کئی غریب ان کی پریشانیوں کی وجہ سے آتما ہتیا کر رہے ہیں. ملک میں ساہوکاروں کی، میرے اپنے ضلع میں پچھلے مہینے میں 2-4 واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ بیاج پر پیسہ لیا غریب نے مجبوری کی وجہ سے، اور پھر اتنا پریشان ہو گیا کہ آخر اس کو آتما ہتیا کرنا پڑی. تو یہ غریبوں کا خون چوسنے کا ایک سسٹم ہے.
اس لیے اللہ نے کہا کہ سود پر اگر میں نے تجھے مال دیا ہے تو تم مدد کر. جی ہاں، تو مدد کر. اور اگر تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے گا. ابھی کئی لوگ، میں نے کئی لوگوں سے جب معلوم کیا کہ سود کے اسٹائل کیا ہے تو کچھ لوگوں نے بتایا کہ مفتی صاحب آج کل سود کا ایک اسٹائل یہ بھی ہے کہ اس کو 5 لاکھ روپے دیے، اس کا کھیت اپنے نام کا اپنے پاس لے لیے. اب 5 لاکھ جب تک کے نہیں دیں گا تو یہ اس کا کھیت کر رہا ہے، اب ساری فصل بھی اگا رہا ہے اور وہ ساری فصل کے پیسے یہ خود لے رہا ہے. اب 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 5 سال کے بعد جب 5 لاکھ لوٹائے گا تب اس کو کھیت لوٹائے گا. تب تک کہ اس نے اس کے کھیت پر جو 5-10 لاکھ کما لیا، یہی تو بیاج ہے کہ تو نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا. جی ہاں. اور کچھ لوگ تو آگے بڑھ گئے ہیں اور آگے بڑھ گئے کہ اس کا کھیت اپنے نام پر کر لیتے اور کہتے ہیں کہ 5 لاکھ دے رہا ہوں 2 سال کی مدت کے لیے، 1 سال کی مدت کے لیے. جو بھی بیچارہ پریشان ہے، اس وقت مجبور ہے، بیٹی کی شادی کرنا ہے یا بیٹا آئی سی یو میں ہے، گھر میں بیماری آ گئی ہے، اب یہ مجبور پریشان ہو کر کوئی قرضہ نہیں دے رہا ہے، اب یہ کوئی رشتہ دار بھی مدد نہیں کر رہا ہے، تو یہ مجبوری میں اس کے پاس بھی ایک ہی پراپرٹی ہے، گھر ہے یا کھیت ہے، وہ اس کے پاس میں گروی رکھ دیتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ انشاءاللہ میں 2 سال میں اس کے پیسے پھیڑ دوں گا، اپنا کھیت واپس لے لوں گا. اور پھر وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ بیچارہ 2 سال میں جو بھی وعدہ ہے اس مدت میں دے نہیں پاتا ہے. آخر اس کا کھیت یا اس کا گھر یا اس کی گاڑی اس سود خور کے، اس حرام خور کے نام پر ہو جاتی ہے اور وہ لے لیتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کر رہے ہیں. جی ہاں، تو یہ بڑی بدترین چیز ہے، اسلام نے اس پر منع فرمایا. جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اب سود کے نقصانات، بیاج کے نقصانات، انسانی جانیں اس پر جا رہی ہے. کئی لوگوں نے ساہوکار اور بیاج خوروں کی وجہ سے اپنی زندگی کو ٹرین کے نیچے کر دیا، یا پانی میں ڈال دیا، یا بلڈنگ سے کود گئے، یا پھانسی پر لٹک گئے. تو یہ سود انسانیت پر، مانوتا پر ایک ظلم ہے. اور جو سود کھاتا ہے اس کے اثرات دنیا میں بھی آتے ہیں. تباہی آتی ہے، کسی نہ کسی شکل میں اللہ اس کو تباہ کرے گا، برباد کرے گا، بھلے اس کو ہریالی نظر آئے. لیکن انشاءاللہ آپ دیکھو جتنے بھی لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، اللہ نے ان کی زندگی کا سکون ختم کر دیا ہے کسی بھی طریقے سے. چاہے وہ اولاد کی شکل میں ختم کیا، اولاد حرامی نکلی، اولاد شرابی نکلی، اولاد بالکل عجیب نکلی، یا گھروں میں ان کی بیماریاں اللہ نے ڈال دیا. اور سود خور کبھی بھی آپ کو ٹینشن ہی میں نظر آئے گا، بھلے ہی آپ کو وہ ایک دم، آپ دیکھو بیاج خوروں کو ہاتھ میں سے کڑے وڑے نظر آئیں گے، سونے کی انگوٹھیاں کڑے، سونے کے دانت، سونے کی چین وین، ایک دم شاندار، بڑا آپ کو خوش دیکھیں گے، بڑی گاڑی. لیکن انشاءاللہ آپ جب اس کے اندر جھانک کر دیکھو گے تو اس کی تباہی اور اس کی بے سکونی اور اس کی پریشانی آپ کو نظر آئے گی. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے سود خور سے میں جنگ کروں گا، میں اس کو تباہ کروں گا. جی ہاں، تو یہ بڑی بری چیز ہے. اور کتنی ایمان والے نے تو سوچنا چاہیے کہ کتنے سخت الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الربا 70 جزءا، کہ سود کے 70 درجے، ان میں ادنا درجہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے نا. اب ایک مثال سمجھ لو، بیاج کھانے والے کیا کرتے ہیں بھائی، یہ بھی تو ایک کاروبار ہے نا، یہ بھی تو ایک کاروبار ہے، میں کسی کو دے رہا ہوں، اس پر لے رہا ہوں. ایک سے ایک شیطان مثالیں دماغ میں لاتا ہے. کیوں بھائی؟ اب ایک بات بتاؤ، آپ کی ماں بھی تو ایک عورت ہے، آپ کی بہن بھی تو ایک عورت ہے، آپ کی بیوی بھی تو ایک عورت ہے. جی ہاں، لیکن جو آپ کی بیوی کے ساتھ میں رشتہ ہے وہ آپ کی ماں سے نہیں ہو سکتا، بہن سے نہیں ہو سکتا. وہ تعلقات جو بیوی سے کرتے ہیں ماں کے ساتھ آپ کرنا پسند کرو گے. جب اللہ کے نبی کہہ رہے کہ سود کھانے والے کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، تو اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں سخت الفاظ کیا ہو سکتے ہیں. تو جتنے بیاج خورے ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والے ہیں، جتنے سود خور ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے والے ہیں. میں بڑے سخت الفاظ کہہ رہا ہوں. اور اللہ ان کو تباہ کر کے رہے گا کیونکہ وہ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں. چلیے آئیے اب
میں یہ کہوں گا احادیث اور قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، علماء کے بیانات کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ میرے بھائیوں جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سودی لین دین میں ملوث ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، جتنا ہو سکتا ہے بچاؤ، کیونکہ آپ نے اس کا کتنا خطرناک گناہ ہے وہ آپ نے سن لیا، کتنا خطرناک گناہ ہے، تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سودی لین دین سے بچاؤ۔ میں علماء کا بیان سن رہا تھا تو خود میرے بازو میں میری بیوی بیٹھی تھی، وہ بھی سن رہی، اس نے کہا تو اس نے مجھ سے کہا مفتی صاحب ایسا کوئی سود کے معاملے میں اپن تو نہیں ملوث ہے نا؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے اپن ملوث نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو اب جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو سودی لین دین سے بچاؤ۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے اس پر اللہ کے رسول کی اور اللہ کی، کن کن لوگوں پر؟ سود کھانے والوں پر، بیاج خوروں پر، سود لینے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہ پر، یہ سب برابر ہے۔ اب آپ دیکھو کہ آپ کئی لکھنے میں تو شامل نہیں ہیں، آپ کسی فائنانس کمپنی میں تو نہیں کام کر رہے ہیں، آپ بینکنگ سودی سسٹم کا حصہ تو نہیں ہیں، آپ سودی لین دین میں کہیں پر گواہ تو نہیں ہیں، اگر ہے تو آج سے توبہ کرو۔ آیت جب اتری نا، حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے بھی کچھ ایسے کاروبار تھے، لیکن جیسے ہی آیتیں اتری صحابہ نے فوراً اپنے مال کو، جتنا مال دیا تھا اتنے مال کو واپس لیا، اور اوپر جو سود کا سسٹم اس زمانے میں بھی تھا، آج کا نہیں ہے، اس زمانے میں بھی لوگ ساہوکار اور سود پر کام کرتے تھے، تو صحابہ نے ان آیتوں کے سود کے حرام ہونے سے پہلے صحابہ اس میں ملوث تھے، لیکن جیسے یہ آیت اتری تو صحابہ نے اپنا اصل مال واپس لے لیا اور اوپر سے کوئی سود اور بیاج نہیں لیا، اور جن کو دیا تھا ان کو سود پر جو دیا تھا ان کو معاف کر دیا۔ تو آپ نے بھی اگر کسی کو دیے ہوں گے کوئی بات نہیں، صبح کا کہتے ہیں نا، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، آپ نے بھی اگر کسی کو سود پر دیا ہوگا اس کو سود معاف کر دو، اپنی اصل رقم لے لو، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، اور اللہ کو آپ کی یہ ادا بڑی پسند آئے گی۔ اور اگر آپ اللہ کے نہیں مانتے ہیں تو پھر آگے اللہ نے کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اعلان کر دو کہ اللہ اور اس کا رسول اس بیاج خورے سے جنگ کرے گا۔ یاد رکھو اب سود، اب اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ إِلَّا لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكِلَ الرِّبَا۔ آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب قریب سود اتنا عام ہو جائے گا کہ ہر آدمی پر اس کے اثرات آئیں گے۔ تو تھوڑا سا اس کی تفصیل بھی سن لو، جی ہاں تھوڑا سا اس کی تفصیل بھی سن لو کہ کیسے اثرات آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کسی کا گھر کسی کو کا گھر لے رہے ہیں کرائے پر نہیں، 2 لاکھ 5 لاکھ 3 لاکھ ہیوی ڈپازٹ، اور پھر جب تک کہ وہ لوٹائیں گے نہیں، چاہے 2 سال میں لوٹائے، 3 سال میں لوٹائے، 5 سال میں لوٹائے، تب تک کہ اس کا گھر 5,000 روپے مہینے کا تھا، مگر یہ 5,000 روپے مہینہ میں نہیں دوں گا، یہ 5 لاکھ تجھے دے دیا ہے ڈپازٹ۔ اب اس کو مجبوری تھی، اس نے 5 لاکھ روپے لے لیا اپنا کام نکالنے کے لیے، اور اب ہر مہینے یہ 5,000 روپے کا اس کا یہ نقصان کر رہا ہے، اس کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہی گھر والا جس نے 5 لاکھ ہیوی ڈپازٹ لے کر رہ رہا ہے، یہی سود ہے جو وہ کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے تھوڑا سا علماء نے راستہ دکھا دیا ہے، لیکن کچھ کم وقت وہ راستہ بھی اختیار نہیں کرتے، بس نہیں 5 لاکھ دیا نا میں نے اس کو، میرے پیسے استعمال کر رہا نا وہ، تو میں اس کو کرایہ نہیں دوں گا۔ تو یہ جو تو کرایہ نہیں دے رہا ہے یہی بیاج ہے، یہی سود ہے جو تو کھا رہا ہے اور اپنی اولاد کے حلق میں ڈال رہا ہے۔ تو کچھ لوگ اس میں ملوث ہے۔ اچھا نبی نے فرمایا کہ بڑا مشکل ہو جائے گا سود سے بچنا۔ آج آپ تھوڑا سا غور کریں،
ہے نا کہ آدمی کیسا ملوث ہو رہا ہے اور سودی حرام کا لقمہ حلق میں اتار رہا ہے، جبکہ حرام لقمہ، سود بھی حرام ہے، اور حرام لقمہ اتنا برا ہوتا ہے کہ اگر حرام لقمہ حلق میں اتر جائے تو 40 دن تک نمازیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور حرام لقمے کے اتنے برے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ نے حرام لقمہ حلق میں اتارا تو کعبۃ اللہ کا، کعبہ کا دروازہ اور کعبہ کا غلاف پکڑ کر اور کعبہ کی دیواریں پکڑ کر بھی تم دعا مانگ رہے ہو تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم پریشان ہیں، اس کی وجہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سود میں ملوث ہیں اور ہم سود کو، بیاج کو کچھ سمجھ نہیں پا رہے، جبکہ اللہ اتنی سختی سے کہہ رہا ہے، نبی اتنی سختی سے کہہ رہا ہے، آپ سمجھ نہیں پا رہے اور ہم بالکل آسان سمجھ رہے سود کو۔ کئی لوگوں کو آپ دیکھو سود پر 2 ویلر اٹھا رہے ہیں، سودی بینکنگ فائنانس پر 4 ویلر اٹھا رہے ہیں، ایک گھر ہے رہنا تو اچھا، لیکن نوکری ہے نا، نوکری پر ٹیچر ہے جناب، ٹیچر 1 لاکھ روپے پیمنٹ ہے تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے تو فوراً بینک جو ہے لون دے دے گی، تو اب وہ ٹیچر کیا کر رہا ہے، گھر رہنے کے لیے ہے، بھائی مجبوری میں تو سور کھانے کا، اگر مر رہا ہے جنگل میں پھنس گیا اور اتنا بھوکا ہو گیا کہ کھائے گا نہیں تو مر جائے گا، تو سور کا گوشت کی بھی اجازت جان بچانے کے لیے دے دی ہے مجبوری میں، لیکن مجبوری کچھ نہیں ہے، 1 لاکھ روپے پیمنٹ ہے، چلو سامنے بلڈنگ بن رہی ہے، اس میں فلیٹ اٹکا لیتا ہوں، پراپرٹی اٹکا لیتا ہوں، اور بینک تو لون تو مجھے آسانی سے مل رہا ہے، 20,000 روپے مہینہ، 15,000 روپے مہینہ پھیرتے رہوں گا، ہے نا، لیکن 10 سال کے بعد ایک پراپرٹی تو ہو جائے گی۔ تو یہ اس طریقے سے سودی لین دین میں پھنس رہا ہے، اپنی زندگی کو سودی لین دین میں ڈال رہا ہے۔ 2 ویلر ہے، ٹھیک ہے بھائی تیری ضرورت ہے، 25,000 کی تو سیکنڈ لے سکتا ہے، مگر سیکنڈ لینا شان کے خلاف ہے نا، 25,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ بھر دوں نا، اور 25,000 ڈاؤن پیمنٹ، 10,000 ڈاؤن پیمنٹ میں مجھے نئی گاڑی مل رہی ہے، ارے تو سودی کاروبار میں پھنس رہا ہے اور سود پر پیسہ لے رہا ہے، بیاج پر گاڑی لے رہا ہے۔ اب وہ گاڑی جو تو نے بیاج پر لیا ہے، ذرا تھوڑا سا سوچ کہ تو حرام پیسوں کی گاڑی پر چل رہا ہے، بیاج کے پیسوں کی گاڑی پر چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں تجھے تباہ کر کے رہوں گا، تو نے میری بات نہیں مانا تو ہو سکتا ہے کہ وہ حرام کی کار پر، بیاج کی کار پر، اور وہ بیاج پر دی ہوئی بائک پر تیرا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ جی ہاں، تو ہاتھ کھو دے یا پیر کھو دے، یا ہو سکتا ہے زندگی کھو دے، کیونکہ تو نے اللہ سے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ اگر تو بیاج کے معاملے میں پڑے گا تو مجھ سے تیری لڑائی ہوگی، مجھ سے تیری جنگ۔ تو سود میں پھنس رہے ہیں۔ اچھا چلیے آئیے، سود کتنا عام ہو گیا؟ جب نبی نے کہا تھا نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا سود عام ہو جائے گا، تو سود کتنا عام ہو گیا کہ ابھی آپ کا بیلنس ختم ہو گیا موبائل میں، تو آپ کو کال آتا ہے کمپنی سے، آپ کا بیلنس ختم ہونے والا ہے، آپ اگر چاہتے ہو تو آپ کو بیلنس دے دیا جائے گا، ہے نا، چھوٹا ریچارج 10 روپے۔ پھر وہ کمپنی کیا کرتی ہے، وہ کہتے ہیں باپ کی کمپنی ہے، وہ تجھے پھکڑ میں دے گی نہیں، وہ کہتی ہے 10 روپے کا آپ ریچارج ماریں گے، لیکن آپ سے ہم 3 روپے لے لیں گے، آپ کو بیلنس آئیں گا 7 روپے۔ یعنی بیاج کتنا عام ہو گیا ہے، کتنا عام ہو گیا ہے۔ پھر کبھی کبھی اس کو لگتا ہے کہ بھائی بیاج 5 لاکھ روپے میں بینک میں رکھ دوں، 5,000 روپے مہینہ، 2,000 روپے جو بھی مہینہ ہے گھر بیٹھے مل رہا ہے، کتنا اچھا کاروبار۔ یہ فالتو یہ مولوی ملا فتوے دیتے ہیں اور آسانی کے رزق کو جو ہے وہ روک دیتے ہیں۔ نہیں، اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام کیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی تو وجہ ہے۔ آج سودی کاروبار کی وجہ سے آج پورا ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھو بڑے بڑے وجے مالیا، للت مودی، نیرا مودی، میہل چوکسی، یہ جتنے بھی ہزاروں کروڑ لے کے بھاگے ہیں تو ان کے باپ کے تھے، بینکوں نے ان کو قرضہ دیا اور آپ نے اس بینکوں میں پیسہ رکھا تھا، اب بینک اس کے یہ پیسہ لے کر یہ بھاگ گئے، اب ہزاروں کروڑ کا نقصان ہو گیا۔ تو اس نقصان کا پھٹکا بینک بند ہو گیا، پھر بینک بند ہوا تو بھی تلملایا، کئی بینک کھلے، آپ دیکھو کتنے بینک کھلے اور پیسہ ڈوب گیا۔ تو تباہی تو آ ہی رہی ہے جناب،
یہ مہنگائی جو بڑھ رہی ہے یہ بھی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی کیا وجہ ہے؟ یہ سارا سسٹم سودی ہے، اور سودی لین دین اتنا ہو گیا ہے، سودی کاروبار، جیسے نبی نے کہا تھا کہ بچ نہیں پاؤں گے، تب آپ دیکھو ایک بچت گٹ آ گیا، اچھے اچھے نمازی گھروں کی عورتیں، اچھا بچت گٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ بچت گٹ صرف عورتوں کو دیا جاتا ہے، 25,000 قرضہ، 50,000 قرضہ، 1,00,000 قرضہ، اور بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، بہن بھی لالی 25، ماں بھی لالی 25، عورت بھی لالی 25، گھر میں 1,00,000 ہے، بڑا اچھا لگتا ہے نا؟ لیکن وہ سود پر ہوتا ہے، بیاج پر ہوتا ہے، یعنی آپ کے حلق میں کسی نہ کسی طریقے سے حرام لقمہ، بیاج کا لقمہ، سود کا لقمہ اتارا جا رہا ہے، تو خوش ہے۔ اور چلو وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے، میں بچت گٹ کے بارے میں جب بول دیا تو اتنا بتا دوں کہ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ بچت گٹ کا نقصان اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی لیا وہ تو ہو گیا، اللہ نے کہا تباہ کر کے رہوں گا۔ آج میں آپ کو بتا دوں سینکڑوں گھر اس بچت گٹ کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ جی ہاں، اب مجھے اچھا نہیں لگا ہے آگے مثال دیتے ہوئے، کئی عورتوں کو ان حرام خوروں نے، ان بچت گٹ والوں نے کئی عورتوں کو قرض دیا، اور جب ان ماں بہنوں سے قرضہ نہیں دیا گیا تو ان حرام خوروں نے ان کی عزتوں سے کھیلا، اور خاموشی میں پہلے وہ عورت اپنی عزت لٹانے لگی، پھر ان کو بلیک میل کیا، اور کئی عورتیں بچت گٹ کی وجہ سے دھندے پر چلی گئی، اور کئی گھروں میں تو ایسی تباہی آئی کہ شریف عورت ہے بیچاری، مجبوری میں اس نے 50,000 قرضہ لیا تھا، اب اس سے دیا نہیں گیا، اور جب اس کو عزت گنوانے کا وقت آیا تو پھر اس نے آتم ہتیا کر لی، یا اس نے عزت دے دی، اور پھر سامنے والے نے ویڈیو بنا کر اس کو بلیک میل کیا کہ یہ تیرے بچوں کو بتا دوں گا، تیرے گھر والوں کو بتا دوں گا، ایسا کروں گا ویسا کروں گا، تو کئی عورتوں نے ان بچت گٹ والے حرام خوروں کی وجہ سے باقاعدہ اپنی عزت کے بچانے کے ڈر سے آتم ہتیا کر لی ہے، یا پھر کئی عورتوں کے طلاق ہو گئے ہیں جب ان کے شوہروں کو پتا چلا کہ میری عورت ایسا کر رہی ہے۔ تو سودی لین دین قرض مت لو، تباہی ہی تباہی ہے، جی ہاں تباہی ہی تباہی ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ تباہی ہے تو تباہی ہوگی، جی ہاں سود انسانیت پر ظلم ہے، جی ہاں مانوتا پر ظلم ہے، سودی لین دین کو بند کیا جائے، لیکن یہ بڑے بڑے نیتا، بڑی بڑی حکومتیں، منتری کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ یہ خود کمینے سود میں لت پت ہے، سودی لین دین میں۔ لیکن چلو آؤ ان کی بات چھوڑو، میں اہل ایمان سے کہہ رہا ہوں، اہل ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ جتنا ہے اتنے میں زندگی گزارو، کاروبار بھی کرنا ہے تو جتنے آپ کے پاس ہے نا اتنی نہیں کاروبار کرو، لالچ بھی مت آؤ کہ 85,000 ہے باس، مزہ نہیں آیا 50,000 میں، تو تھوڑا سا 5-10 لاکھ مل جائے تو پھر کاروبار میں مزہ آئے گا، پھر ٹکے پر لا، بیاج پر لا، تباہ ہو جائے گا، اللہ نے کہا ہے تباہ ہو جائے گا۔ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں ذرا جتنوں نے بھی بیاج پر پیسے لیے ہوئے ان سے دیکھو، ان کی زندگی دیکھو کتنے پریشان ہیں، کتنے پریشان ہیں۔ بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا ہے نا اتنے میں کاروبار کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صحابی آئے سوال کرنے کے لیے، پریشان تھے، پیارے آقا نے ان سے کہا کہ گھر میں کیا ہے تمہارے پاس؟ تو کہا کہ حضور ایک پیالہ ہے گھر میں، اور ایک ٹاٹ ہے جس کو میں بچھاتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ حضور نے کہا چلو لاؤ وہ، جی ہاں صحابی نے بلائے، اللہ کے نبی نے نیلامی کی، کون اس پیالے کو، اس ٹاٹ کو خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا حضور میں 1 درہم دے دوں گا، ایک نے کہا حضور میں 2 درہم دے دوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے 2 درہم بولی لگایا، حضور نے اس کو وہ 2 درہم میں دے دی، اور پھر وہ صحابی جو تھے ان سے کہا کہ 1 درہم کا اپنے بچوں کے لیے، گھر بار والوں کے لیے کھانے پینے کا اناج وغیرہ سامان لے کر جاؤ، اور اس 1 درہم کی یہ کلہاڑی کا سامان میرے پاس لے کر آؤ۔ تو صحابی گئے اور وہ 1 درہم سے کھانے پینے کی چیزیں لا دی، اور 1 درہم سے کلہاڑی کا وہ سامان وغیرہ لے کر آئے، ڈنڈا اور کلہاڑی کا وہ جو سامان لے کر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کلہاڑی کو لگایا، ڈنڈا اس میں لگایا، اور پھر ان صحابی کو دیا اور کہا کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، بازار میں بیچو، یہ مجھے پسند ہے مانگنے اور ہاتھ پھیلانے سے۔
اور کہا کہ جاؤ 10-15 دن تک کے مجھ سے ملنا بھی مت. وہ صحابی گئے, جنگل جاتے, لکڑیاں کاٹتے, مارکیٹ میں لاتے, بیچتے, لکڑیاں لاتے, مارکیٹ میں بیچتے. اللہ نے برکت دی. پھر خوشی خوشی کچھ دنوں کے بعد میں حضور سے ملنے آئے تو ماشاءاللہ کچھ پیسے ان کے پاس میں تو جو انہوں نے کما لیا تھا. تو نبی نے کہا کہ یہ ہے. ایسے ہی ایک صحابی ہے حضرت سعد بن معاذ, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور جب مسافہ لیا تو سعد بن معاذ کے ہاتھ بڑے سخت نظر آئے, کڑک. تو حضور نے پوچھا معاذ, تو کہا کہ حضور کھیتی میں کام کرتا ہوں اور چکی چلاتا ہوں, اس کی وجہ سے یہ ہاتھ سخت ہو گئے. دیکھو یارو کتنا پیارا واقعہ ہے. کہا کہ حضور اس کی وجہ سے یہ ہاتھ سخت ہو گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے ہاتھوں کو ایسے چوما اور خوشی میں کہا کہ جو ہاتھ حلال کمائی اور محنت کرتے کرتے ایسے سخت ہو گئے ہیں تو ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے, اللہ ان کو جہنم کی آگ لگنے نہیں دے گا. تو حلال کماؤ, محنت کرو. اور پہلے واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور نے اس گھر کے ساتھ وہ صحابی سے گھر کا کٹورا اور کچھ چیزیں تھی جو گھر میں تھی وہ منگائی, اس کو بیچ کر کاروبار میں لگایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو تمہارے پاس ہے آج اتنا مجبور تو کوئی نہیں ہے کہ اس کے گھر میں صرف پیالہ ہے اور ٹاٹ ہے. ارے ہر آدمی اگر چھوٹا موٹا 1 لاکھ کا بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے, 2 لاکھ کا بھی کاروبار کرنا چاہتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اوپر کی چیزیں اس کے پاس میں 1-2 لاکھ کی نکل جائے. مان لو مثال کے طور پر مجھے 1 لاکھ کا کاروبار کرنا ہے, چلو میں میری مثال دیتا ہوں, تو مجھے کچھ نہیں کرنا پڑے گا. یہ میرے پاس میں 100 لاکھ کا موبائل ہے, آئی فون, تو میرا کام تو 5,000 کے موبائل سے بھی چل سکتا ہے. تو میں اس کو بیچ دوں اور بجائے قرضہ لینے کے, سود پر بیاج پر کسی سے پیسہ لینے کے یا کسی سے بھیک مانگنے سے اچھا ہے کہ میں اس موبائل کو بیچ دوں. تو ہر شخص کے پاس میں وہ جائز اور حلال کاروبار کرنا چاہتا ہے, سود سے بیاج سے بچنا چاہتا ہے, تو وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اور وہ یہ حدیث اور یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اپنی جتنی کیپیسٹی ہے اسی میں کاروبار کرو, سکون سے رہو گے اور کسی کا ٹینشن نہیں رہے گا. ابھی میں میرے دوستوں سے 2 دن پہلے ہم لوگ ساتھ میں فجر کے بعد چائے پی رہے تھے. ہمارے حاجی مختار صاحب ہے, اپنے ٹھیکیدار مستری, ایسی ہمارے ادریس بھائی میمن ہیں اور ادریس پٹیل ہیں, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایسی بات نکلی تو ہمارے حاجی مختار صاحب نے بتایا کہ ایک شخص ایسا ہے مفتی صاحب کہ جو مہینے کے 11 لاکھ روپے صرف بیاج میں بھرتا ہے, 11 لاکھ روپے بیاج دیتا ہے. اب بتاؤ کتنی بری بات ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ہماری عزت کا سوال ہے, 11 لاکھ بیاج دینا پڑتا ہے. اب 11 لاکھ بیاج جب دے رہا ہے تو اس نے قرضہ کتنے کروڑ لیا ہوں گا, کتنا لیا ہوگا. اب اتنا جو قرضہ اس نے لے لیا تھا فیکٹری کے لیے, کاروبار کے لیے, وہ اس سے پھیڑا نہیں جاتا, دیا نہیں جاتا, وہ 11 لاکھ روپے بیاج دے رہا ہے. تو بتاؤ کتنا پریشان رہتے ہوں. تو ایسے کئی لوگ جنہوں نے قرضے لے لیے ہیں وہ پریشان ہی ہیں. مولانا طارق جمیل کا میں ایک بیان سن رہا تھا, مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ ادھار کا سودی قرض تو چھوڑو, ارے ادھار سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو, کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ادھار سے بھی بچاؤ. جو تکلیف آئی ہے وہ نکل جائیں گی, لیکن جس سے قرضہ لے لیا, ادھار بھی لے لیا بغیر سود کے بھی, تو وہ اس کا احسان زندگی بن رہے گا. جی ہاں, تو خیر بڑی چیز ہے. بس بات کو ختم کرتے کرتے کہوں گا کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بچاؤ. نہ گاڑیاں سود پر لو, نہ گھر لون پر لو, نہ کاروبار سود پر کرو, نہ موبائل سود پر لو. آج کل بالکل عام ہو گیا, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی باقاعدہ اب بیاج پر مل رہی ہے. موبائل بھی آپ کو 10,000 کا لینا ہے تو وہ بیاج پر مل رہا ہے, 2,000 روپے مہینہ پھیرتے رہنا. 10,000 کے تجھے پھیرنا پڑے گا 13,000 12,000. تو جتنا ہو سکتا ہے سود سے بچاؤ, کیونکہ سود لعنت ہے. اور اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, اللہ کہتا ہے کہ میں نے کاروبار تجارت کو میں نے تمہارے لیے جائز قرار دیا, لیکن سود بیاج
کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ ایسے شخص پر جو سود اور بیاج کا لین دین کرتا ہے اس پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے. اور اللہ نے کہا ہے کہ ایسا شخص جو سود لیتا ہے میں اس سے جنگ کروں گا. یعنی بہت خطرناک چیز ہے. اور نبی نے کہا ہے کہ سود لینے والا, بیاج پر پیسے لینے والا, دینے والا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے والا ہے. تو بیاج کھاؤ. اب تھوڑا سا سخت جملہ کر رہا ہوں, بیاج کھاؤ, اچھا ان کا بائیکاٹ کرو. کچھ لوگ بڑے شریف بن رہے, کچھ تو ہوشیاری بن رہے. شاکر بھائی سود پر کاروبار کر رہے ہو, کیا کہتے ہیں, دیکھ بھائی تیری پریشانی ہے نا, میں تیرے کو بیچ میں پڑھ کر دلا دیتا, میں دلا دیتا, تو یہ بیچ میں والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اچھا وہ دلا رہا نہیں, وہ مکار, وہ خود ہی 2 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے قرضہ دے رہا لیکن دوسرے کے نام سے دے رہا. جی ہاں. اچھا کچھ تو اتنے ہوشیار ہے کہ خود بھی نہیں دیتے, دلانے کا کام کرتے ہو. دلانے میں کیا کرتے ہو کہ جو بیاج کھا رہا ہے اس کے پاس میں جاتے ہیں, اس کو بولتے بھائی 2 لاکھ کی ضرورت ہے, کیا ٹکے لیں گا, وہ بولتا بھائی 10 ٹکے لوں گا, 5 ٹکے لوں گا. تو اب یہ ان کے ہاتھ کو میل نہیں لگتا ہے, وہ اس سے لے کر آتے ہیں 5 ٹکے پر یا جتنے بھی, مثال 5 ٹکے پر, اور جس کو دلا رہے ہیں اس کو 7 ٹکے پر دیتے, یعنی اوپر ہی اوپر 2 ٹکے بیاج کھا رہا ہے, یہ بھی بیاج کھا رہا ہے. تو زیادہ ہوشیار مت بنو. بیاج سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے, بڑی بری چیز ہے. اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ, اپنی نسلوں کی زندگی بھی تباہ ہونے مت دو, اور جتنا ہو سکتا ہے احتیاط کرو. میں ہر ایک سے کہہ رہا ہوں ادھار سے بھی بچو, قرضے سے بھی بچو, کیونکہ ادھار بھی لے لیا اور مر گئے تو ادھار بھی اتنی بری چیز ہے, قرض بھی اتنی بری چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مر جاتا تو پہلے اس کے بارے میں معلوم کرتے تھے کہ اس پر کسی کا قرضہ تو نہیں ہے, اگر قرضہ ہے تو نبی اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. اور آج لوگ ادھار لینے میں بھی ڈر نہیں رہے, سود پر لینے میں بھی ڈر نہیں رہے, بڑے کاروبار کرنے کے لیے بس سود کا پیسہ لے رہے ہیں, بیاج پر پیسہ لے رہے ہیں, ٹکے پر پیسہ لے رہے ہیں. یاد رکھو اللہ نے کہہ دیا کہ سود پر جو بھی کام ہوگا اس میں تباہی ہے, تو آپ تباہی ہوگے. اللہ نے کہہ دیا ہے, یقین اور کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ سود پر اگر کاروبار بھی کرو گے تو سکون نہیں ملے گا, اور تباہی ہی آئے گی, نقصان ہی آئے گا, پریشانیاں ہی آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے سودی لین دین سے بچائے اور اس کے اثرات سے بھی بچائے. بلکہ آخر جملہ یاد آ گیا کہ اتنا احتیاط کرو, اللہ والوں نے کہا ہے کہ سود کے اثرات تم پر نہ آئے, تو اتنا احتیاط کرو کہ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے تو اس کے ولیمے کی دعوت بھی مت کھاؤ. اتنا احتیاط کرو. شادیہ وادیہ ولیمے میں مت کھاؤ. شادیہ میں تو اکثر لوگ جھوٹی شان دکھانے کے لیے بیاج پر پیسہ لے کر شادیہ کر رہے ہیں. الحمدللہ مولا کا کرم ہے, تقریباً 14-15 سال ہو گئے شادیوں میں کھانا نہیں کھاتا. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے جتنا احتیاط ہو سکتا ہے احتیاط کرو, اور بیاج کھاؤ کا بائیکاٹ کرو. اگر کوئی محلے میں آپ کو پتہ چل جائے کہ سالا بیاج کھا رہا ہے, سود کھو رہا ہے, تو ان کو عزت مت دو. ہوتا یہ ہے کہ ہم ایسے پاپیوں کو عزت دیتے ہیں تو ان کی عزت اور بڑھتی ہے, سمان اور بڑھ جاتا ہے. تو پتا چلے کہ یہ سود کھور ہے, بیاج کھا رہا ہے, تو باقاعدہ اللہ نے کہا کہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں, تو تم بھی اس سے جنگ کا اعلان کرو. بیاج خوروں کو عزت مت دو, بیاج خوروں کی دعوت مت دو, بیاج خوروں کو اپنے پروگرام مت بلاؤ, بیاج خوروں کو اپنے پروگرام میں عزت اور سمان کے ساتھ میں اس کو پھول مت پیش کرو. ان کو پتا چلے کہ تو بیاج خورا ہے, اور بیاج خورے کے سماج میں یہ حیثیت ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں آج کل, گناہ گاروں کو بھی ہم چھپیوں کو, 2 نمبریوں کو, ظالموں کو اور قوم کے نیچ لوگوں کو ان کے ڈر سے ہم عزت دیتے ہیں. تو ان کو ایسا لگتا ہے واہ کیا اپنا یار کا ایک مقام ہے. تو گناہ گار سے جب اللہ نے کہا کہ بیاج خوروں سے میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں, تو آپ بھی جنگ کا اعلان کرو. آپ کے محلے میں, آپ کے گاؤں میں کوئی سود خور بیاج کھا رہا ہوگا تو اس سے نہ رشتے کرو, نہ اس کی دعوت کھاؤ, جی ہاں, نہ اس کی چائے پیو, نہ اس کے ساتھ میں اٹھو بیٹھو, اس کے وائرس سے دور رہو, تو اس کو بھی پتا چلے گا کہ بیاج کتنی بری چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام, تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے مولا تو ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما. رب دو جہاں ہم سب کی تمام خطاؤں کو, تمام لغزشوں کو معاف فرما. خدا بندہ جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی, کلمے والی موت نصیب فرما.
میرے مولا آج جس اہم عنوان پر بیان ہوا ہے، سود ہے، بیاج ہے، بڑی بری چیز ہے. سود لینے اور دینے والوں سے تو نے جنگ کا اعلان کیا ہے. تو نے کہا ہے کہ میں ان کو تباہ کروں گا، برباد کروں گا. میرے مولا ہر قسم کے سودی لین دین سے، بیاج کے لین دین سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا سود بڑا عام ہو گیا ہے. اچھے خاصے دیندار، داڑھی ٹوپی والے بھی، نمازی لوگ بھی بیاج پر پیسہ دے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، سود پر پیسہ دے رہے ہیں، سود میں ملوث ہو رہے ہیں. گھر، گاڑیاں، کار، نہ جانے کیسے کیسے لون پر اپنے کاروبار کر رہے ہیں. خدا بندہ سود حرام ہے، تو نے اسے حرام کر دیا ہے. میرے مولا تو ہر طرح سے ہماری حفاظت فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. میرے مولا حرام لقموں سے ہماری حفاظت فرما. خدا بندہ ہر بیماری سے ہماری حفاظت فرما. میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما اور حرام روزی، حرام کمائی سے ہماری حفاظت فرما. رب دو جہاں جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنے حبیب کے صدقے وہ بھی نصیب فرما. ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم